جگہاری از نمرہ اسرار ایپیسوڈ 5 تکرار۔ زینب ایک بڑی سی راہداری سے گزر رہی تھی اور اس وقت اس کا دماغ سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ اس کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سر رضا اسے کیوں بلا رہے ہیں۔ سر رضا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے اور اب تک زینی کی ان سے براہ راست کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے زینی کو تقریروں کے دوران تعریفی جملات سے نوازا تھا اور اب وہ اسے بلا رہے تھے۔ زینی انہی سوچوں میں سر رضا کے آفس تک پہنچ گئی۔ ہر طرح کی سوچ کو اس نے اپنے ذہن سے جھٹک کر آفس کے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم سر۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ زینی نے سلام کے بعد اپنے آنے کا مقصد بھی بیان کیا۔ جی میں نے ہی بلایا تھا، آئیے بیٹھیے۔ سر رضا نے اپنے سامنے رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سر رضا اپنی فائل پر دوبارہ جھک گئے۔ زینی کو کافی عجیب لگا۔ وہ اسے بلا کر خود کام میں مصروف ہو گئے تھے لیکن خود کو کچھ بھی پوچھنے سے باز ہی رکھا۔ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ آفس کافی بڑا تھا۔ ایک طرف صوفے اور میز رکھی تھی جو اندر آتے وقت زینی کو نظر نہیں آئی تھی اور بالکل اس کے سامنے گلاس وال تھی جہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ آفس کو کافی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ زینی کے سامنے میز پر کافی فائلز ترتیب سے رکھی تھیں اور سر اب تک اپنے کام میں مشغول تھے جب دروازے پر دستک کی آواز نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ السلام علیکم سر۔ سر آپ نے بلایا؟ آنے والے نے بہت ہی خوش دلی سے پوچھا۔ چونکہ زینی کی پشت پر دروازہ تھا اس لیے زینی نہ آنے والے کو دیکھ سکی اور نہ ہی آنے والا زینی کو دیکھ سکا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ سر رضا نے زینب کے برابر رکھی ہوئی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ حیدر کرسی کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر زینب پڑی۔ وہ ٹھٹک گیا، پھر خود کو کمپوز کرتا ہوا بڑے ہی مغرورانہ انداز پر کرسی میں بیٹھا۔ زینب کو اس شخص کے ہر انداز میں ہمیشہ ایک ناز کا عنصر نظر آتا تھا لیکن آج کہیں بھی ناز نہیں تھا۔ آج ناز کی جگہ غرور نے لے لی تھی۔ زینب نے اپنی سوچوں کو ایک بار پھر جھٹکا اور اپنی تمام تر توجہ سر رضا کی جانب ملبوز کی جو کہہ رہے تھے، ہر سیمسٹر کی طرح اس سیمسٹر میں بھی ہمارے پاس ایک پروجیکٹ کرنے کی آفر آئی ہے اور چونکہ یہ پروجیکٹ کافی بڑا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ پروجیکٹ آپ دونوں مل کر ہینڈل کریں گے۔ سر رضا نے اپنی بات مکمل کر کے رضامندی حاصل کرنے کے لیے دونوں کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر رضا کی بات حیدر سن کر بے تحاشا غصہ آیا لیکن ضبط کر کے گویا ہوا۔ سر میں ان کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، حیدر نے ان پر زور دے کر کہا۔ اس ساری گفتگو میں زینب نے پہلی بار اس کی جانب دیکھا جو بڑے ہی بے نیاز انداز میں بیٹھا بات کر رہا تھا جیسے وہ وہاں بیٹھی ہی نہیں ہو۔ سر رضا کو کافی حیرت ہوئی۔ حیدر نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کام کرنے سے منع نہیں کیا تھا اور اب کر رہا تھا۔ انہوں نے پوچھنا مناسب سمجھا، کیوں؟ سر رضا نے حیدر کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ سر میں غیر خاندانی لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ بڑے ہی اطمینان سے توجیہ پیش کی گئی۔ حیدر کی بات سن کر جہاں سر رضا حیرت میں ڈوبے تھے وہیں زینب کا رنگ فک ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا یہ طعنہ اس نے پہلے نہیں سنا تھا لیکن یہ طعنہ وہ انتہائی غیر متوقع جگہ پر غیر متوقع شخص کی زبان سے سن رہی تھی۔ زینب نے فرش پہ رکھا اپنا بیگ اٹھایا، اپنی چادر ٹھیک کی اور کچھ بھی کہے بغیر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے کے ہینڈل کو تھامے وہ بھی پیچھے کی جانب مڑی جہاں وہ اب تک بے نیاز ہی بیٹھا تھا۔ سر رضا کی زبان کو تو شاید تالے ہی لگ گئے تھے اور پھر زینب نے کہا، معذرت چاہتی ہوں سر لیکن زینب ولی اللہ کو کسی بھی غیر مہذب شخص کے ساتھ کام کرنا اپنی توہین سمجھتی ہے۔ زینی کہہ کر باہر نکل گئی اور حیدر کا چہرہ غصے اور ضبط سے لال ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ احمد حیدر کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حیدر پریشان ہے اور جب سر رضا کا بلاوا آیا تھا احمد نے حیدر کے چہرے کو کھلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ آفس کے قریب ہی کھڑا تھا جب سر رضا کے آفس سے پہلے ایک لڑکی نکلی۔ وہ لڑکی کو پہچان گیا تھا۔ یونیورسٹی میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اسے نہ پہچانتا ہو۔ پھر حیدر باہر آیا جس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔
احمر حیدر کے پیچھے لپکا جو کہ لمبے لمبے ڈاگ بڑھ رہا تھا، پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیدر، 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 احمر نے آوازیں لگائیں لیکن حیدر نے ایک نہیں سنی۔ حیدر، حیدر کیا ہوا ہے؟ احمر نے حیدر کا ہاتھ کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے پوچھا۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، حیدر نے احمر کو دھکا دے کر غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، پر تم جا کہاں رہے ہو؟ احمر نے فکر مندی سے پوچھا۔ احمر پلیز، میں اس وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں، حیدر نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں پوچھوں گا جب تک تم خود نہ بتا دو، لیکن میں تمہیں اتنے غصے میں ڈرائیو بھی نہیں کرنے دوں گا۔ احمر نے حیدر کے ہاتھ سے لینڈ کروزر کی چابی لی اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ حیدر اپنا رخ ونڈو اسکرین کی طرف کر کے بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا احمر اسے اب اکیلے نہیں جانے دے گا۔ اگر وہ تھوڑی دیر اور وہاں رہتا تو یقیناً کچھ کر بیٹھتا۔ آج کی تمام کلاسز اپنے اختتام پر پہنچ گئی تھی۔ نور اور رانیہ دونوں مین گیٹ کے پاس کھڑی تھی، زینب کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی نور نے زینب کو دیکھا اور رانیہ سے کہا، زینی آ گئی ہے۔ رانیہ اور نور اسے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن جب وہ ان دونوں کو بغیر دیکھے آگے بڑھ گئی تو رانیہ اور نور نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ آگے بڑھ کے زینب کو روکا۔ کیا ہوا ہے؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ رانی نے سوال کیا۔ کہیں بھی تو نہیں، زینب نے خود کو کمپوز کر کے کہا۔ سر رضا کیوں بلا رہے تھے؟ اب کی بار نور نے پوچھا۔ ایسے ہی، جواب مختصر آیا۔ ہیں، ایسے ہی کا کیا مطلب ہے؟ کچھ تو کہا ہوگا، یا تمہارے دیدار کرنے کے لیے بلایا تھا تمہیں، رانی نے غصے سے کہا۔ نور نے زینب کو رانیہ کو گھورتے ہوئے دیکھ اپنی ہنسی دبائی۔ ایک پروجیکٹ کو ڈیل کرنے کے سلسلے میں بلایا تھا، زینب نے رانی کو گھوری سے نواز کر جواب دیا۔ تو پھر؟ رانی نے کہا۔ تو پھر کیا؟ زینب نے نہ سمجھنے والے انداز کو اپناتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر کا مطلب ہے تم کر رہی ہو نا اس پروجیکٹ کو ڈیل؟ نور نے رانی کے تو پھر کی وضاحت کی۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ نور اور رانیہ کی حیرت سے ڈوبی ہوئی ہم آواز زینب کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ دونوں ہی زینب کے جواب کی منتظر تھیں اور زینب پر آنکھیں جمائے ہوئے تھی جو نہ جانے کیا جوڑ توڑ کر رہی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اس سب کے لیے، آفس کا بھی پہلے ہی بہت سا کام پینڈنگ پڑا ہے، زینب نے ایک نظر دونوں کو دیکھ کر نظریں جھکا لیں اور اپنے بیگ میں نامطلوبہ چیز کو ڈھونڈتے ہوئے جواب دیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو، یہی وجہ ہے؟ رانی نے اپنی کھوجتی ہوئی نظریں زینب پر گاڑ کے پوچھا۔ زینب کا بیگ میں چلتا ہوا ہاتھ یکدم رکا اور اس نے رانی کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں، کام تو ہے مجھے آفس میں، زینب نے سچ اور جھوٹ کے درمیان کی راہ چن لی۔ اور ویسے بھی پچھلے سیمسٹر میں کافی مصروف رہی ہوں، اب تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، زینی نے ان دونوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک بار پھر کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں آسانی ہو ویسے ہی کرو، نور نے زینی سے کہا۔ رانیہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی لیکن مزید سوال کرنے سے گریز کیا۔ وہ جانتی تھی کہ زینی نہیں بتانا چاہتی تو پھر وہ کبھی نہیں بتائے گی۔ کالی لینڈ کروزر سنہرے قد آدم دروازے کو عبور کیا۔ راہداری کے دائیں اور بائیں جانب نفاست سے سجایا گیا گارڈن موجود تھا، جس میں نہ صرف طرح طرح کے پھول موجود تھے بلکہ یہاں پھل خاصی تعداد میں لگائے گئے تھے۔ دائیں جانب کے گارڈن کے وسط میں ایک سفید رنگ کا خوبصورت سا جھولا بھی رکھا گیا تھا۔ گھر کے داخلی دروازے کے عین سامنے ایک سفید رنگ کا فوارہ بہہ رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں آگے رکی اور حیدر ایک جھٹکے سے باہر نکلا، گاڑی کے گیٹ کو پوری قوت سے بند کیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ احمر بھی اس کے پیچھے لپکا۔ حال میں ثانیہ اپنے 2 سالہ بیٹے احد کو چپ کروانے کی انتھک کوشش کر رہی تھی، لیکن احد صاحب فل والیوم میں اپنا راگ الاپ رہے تھے۔ تبھی ثانیہ نے حیدر کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا، جس کا سفید چہرہ اس وقت لال ہو رہا تھا۔ حیدر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور ان کو عبور کر کے اپنے کمرے میں موقوف ہو گیا۔ ثانیہ پیچھے مڑی تو اس کی نظر احمر پر پڑی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ثانیہ نے تشویش سے پوچھا۔ پتہ نہیں، احمر نے روتے ہوئے احد کو اپنی گود میں لے لیا تو احد نے اپنی گول گول نیلی آنکھوں سے دیکھنے لگا اور پھر کھلکھلا کر ہنس دیا۔
کیا مطلب؟ تمہارے ساتھ آیا ہے وہ اور تمہیں ہی نہیں پتہ؟ ثانیہ نے تھوڑے غصے سے کہا۔ ہو سکتا ہے کوئی بات بری لگ گئی ہو، احمد نے کہا۔ تمہیں نہیں بتایا؟ ثانیہ نے پھر پوچھا۔ نہیں، ابھی وہ غصے میں ہے، غصہ ٹھنڈا ہوگا تو خود ہی بتا دے گا۔ اور آپ مامی سے بھی کچھ مت کہیے گا۔ احمد نے اپنی بڑی بہن ثانیہ کو تلقین کرنا بہتر سمجھا۔ ٹھیک ہے، ثانیہ نے رسانیت سے کہا۔ ان کو تو دیکھو، اتنی دیر سے میں چپ کروا رہی تھی تو ہوئے نہیں، اور اب تمہاری گود میں آتے ہی نہ صرف چپ ہو گئے بلکہ ہنس بھی رہے ہیں۔ ثانیہ نے احد کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو اپنے دونوں ہاتھ احمد کے گال پر رکھتا، احمد کی ہری آنکھوں میں دیکھتا اور کھلکھلا کر ہنس دیتا۔ بچے پیار کی زبان سمجھتے ہیں، احمد نے ثانیہ کو چڑھانے کے لیے کہا۔ ہاں بھئی، واقعی مجھے یہ زبان بالکل نہیں آتی۔ اب تم ہی اسے سنبھالو، میں ذرا کام ختم کر لوں۔ ثانیہ نے احمد کی بات کا اثر لیے بغیر کہا اور مڑنے لگی۔ تبھی احمد نے کہا، آپی پلیز، مجھے جانا ہے، گھر کافی دیر ہو گئی ہے۔ احمد نے بے چارگی سے کہا۔ چائے تو پی جاؤ۔ ثانیہ کو بھائی کی خاطرداری کی فکر ہونے لگی۔ نہیں، پھر کبھی۔ احمد نے احد کو ثانیہ کی گود میں دیا جو اسے گھور رہی تھی۔ وہ احمد کی پھر کبھی سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ جب بھی آتا کھڑے کھڑے ہی آتا، احد کو لیتا اور پھر اس کے ساتھ ہی باہر نکل جاتا۔ زینب آج آفس میں بھی کھوئی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ حیدر عباس کے کہے گئے الفاظ بازگشت کی طرح اس کے چاروں اور اپنا حصار قائم کیے ہوئے تھے۔ آج اس نے آفس سے جلدی چھٹی لے کر یتیم خانے کا رخ کیا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اندر داخل ہوئی جب خان بابا نے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب ٹھیک ہے؟ آج خان بابا معمول سے ہٹ کر خوش نظر آ رہے تھے۔ زینی نے سلام کا جواب دیا اور وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی۔ جی اچھا ہے، آپ کو نہیں پتہ، کل بڑے ہی بھلے لوگ آئے تھے، بچوں کی تو مدد کی اور مجھے بھی لفافہ تھما کر گئے۔ میں نے وہ لفافہ ولی صاحب کو دے دیا تو کہنے لگے، میاں تمہاری چیز ہے، تم خود ہی سنبھالو۔ اس کو خان بابا نے تفصیل سے بتایا۔ اپنی وفاداری ثابت کرنا نہ بھولے۔ ٹھیک کہا بابا نے، زینی نے ولی بابا کی تلقین میں کہا۔ جو آپ مل لو، ولی صاحب اندر ہی ہیں، خان بابا نے اندر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی، زینی کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ زینی نے ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ زینی نے ولی اللہ صاحب کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آج جلدی آ گئی؟ ولی اللہ صاحب نے جواب دے کر پوچھا۔ جی، کل نہیں آ سکی تو سوچا آج تھوڑا زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزار لوں، زینی نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اچھا کیا، ولی اللہ صاحب نے کہا۔ خان بابا بتا رہے تھے کل جو لوگ آئے تھے بچوں کے لیے کافی کچھ دے کر گئے ہیں۔ ویسے بابا آئے کہاں سے تھے وہ لوگ؟ زینی نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ برائٹ بزنس یونیورسٹی سے، ولی اللہ صاحب نے زینی کو بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ولی اللہ کا جواب سن کر زینی کا چلتا ہوا ہاتھ رکا اور اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا جو ولی اللہ صاحب کی آنکھوں سے چھپ نہ سکا۔ ولی اللہ صاحب نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا، میں چاہ کر بھی انہیں روک نہیں سکتا تھا، یہ بچوں کے مستقبل۔ بابا آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ زینی نے ولی اللہ صاحب کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ تمہیں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہے تھے۔ کیوں؟ مجھے کوئی کیوں کچھ کہے گا بابا؟ زینی نے ولی اللہ صاحب سے الٹا سوال ہی کر ڈالا۔ ان میں سے ایک شخص تمہاری تصویر دیکھ کر گیا تھا یہاں، ولی اللہ صاحب نے سر جھکائے بتایا، جسے ساری غلطی ان کی ہو۔ بابا، کسی کے کہے گئے چند لفظ میرا سکون برباد نہیں کر سکتے اور آپ کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی کی زبان پر بند نہیں باندھ سکتے، تو جو وہ کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ خود کو پہچاننے کے لیے، زینب ولی اللہ کو خود کو پہچاننے کے لیے اس کا اپنا آپ ہی کافی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں میں کون ہوں۔ میں زینب ولی اللہ ہوں، آپ کی بیٹی، جس نے اب لوگوں کی باتوں کا اثر لینا چھوڑ دیا ہے۔ آپ بھی چھوڑ دیں، کتنا ہی بڑا ثانیہ ہو، کتنا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ ہو، ہماری زندگیوں میں بابا، لوگ صرف چند دن، چند مہینے یا چند سال بات کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ زینی نے ولی اللہ صاحب کے پاس آئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نرمی سے ان کے ہاتھ تھام کے انہیں سمجھایا۔ ولی اللہ صاحب نے زینی سے کہہ نہ سکے، باتیں بلائی جا سکتی ہیں، حقائق نہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا چلیں اب،
زینی نے ولی اللہ صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کہاں؟ ولی اللہ صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ آج ہم باہر کھانا کھائیں گے، زینب نے مسکرا کے بتایا۔ لیکن اچھا چلو، ولی اللہ صاحب نے زینب کی صورت دیکھ کر ارادہ بدل لیا۔ ایک غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے وہ بستر پر چت لیٹا تھا جب دروازے پر دستک کی آواز نے اسے خیالوں سے بری کیا۔ بڑی بی بی آپ کو کھانے کے لیے بلا رہی ہیں، ملازمہ نے اجازت ملنے پر دروازہ وا کر کے بتایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ جائیں، حیدر نے بیٹھ کر چڑچڑے انداز میں کہا، لیکن لہجے کو نرم ہی رکھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ مسلسل دستک دینے کے باوجود بھی جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو ثانیہ بھابی اندر داخل ہو گئی۔ مجھ سے کوئی توقعات نہ رکھنا کہ میں نیچے جا کر تمہارے لیے امی سے بھی کوئی جھوٹ گڑھوں گی۔ 5 منٹ میں اپنا حلیہ درست کر کے نیچے آؤ، ورنہ اب کہ امی ہی آ کر تم سے بات کریں گی۔ ثانیہ بھابی نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر دھونس جمانے والے انداز میں کہا۔ بھابی آپ تو اپنی مامی ساس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، حیدر نے منہ بنا کر کہا۔ ہائے اللہ، سچی؟ ثانیہ بھابی نے اپنی بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے؟ حیدر نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ لیکن تمہارے بھائی تو مجھ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ثانیہ بھابی نے بڑے ہی اداسی سے اپنا دکھڑا سنایا۔ حالانکہ ڈرنا چاہیے، حیدر نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ نہ ہوں، نیچے آؤ، ثانیہ بھابی نے تحقیرانہ انداز میں کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ حیدر بتاتا بھی تو کبھی نہیں ہے، لیکن اسے اچھا نہیں لگتا کیونکہ فائزہ بیگم ہاتھ دھو کر حیدر کے پیچھے پڑ جاتی ہیں اور جب تک حیدر انہیں کوئی جھوٹی سچی کہانی نہ بنا کر سنا دیتا وہ مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، واٹ؟ ثانیہ بھابی کو جب سمجھ آئی تو چیخ پڑی۔ حیدر کا بھرپور مردانہ قہقہ فضا میں گونجا۔ ناچار حیدر کو نیچے آنا ہی پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر فائزہ بیگم آ گئیں تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے۔ بچپن میں والدین اپنے بچوں کا دھیان دوسری طرف ملبوس کروانے کے لیے کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں اور وہی بچے بڑے ہو کر والدین کا دھیان دوسری اور کرنے کے لیے کہانیوں کا ہی انتخاب کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ والدین کی سنائی گئی کہانیوں میں اولاد کو علم ہو جاتا ہے کہ وہ کہانی سن رہے، جبکہ اولاد کی سنائی گئی کہانیوں میں والدین لا علم ہی ہوتے ہیں کہ وہ کہانی سن رہے ہیں۔ حیدر اپنی روٹین کے مطابق کھانے سے فارغ ہو کر احد کو اپنے ساتھ لیے باہر نکل گیا۔ زینب اور ولی اللہ نے ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں بڑے ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور اب وہ آئس کریم پارلر میں بیٹھے اپنے آرڈر کے منتظر تھے اور ہلکی پھلکی گفتگو بھی کر رہے تھے۔ کافی دیر ہو گئی تھی اور زینب کا آرڈر نہیں آیا تھا۔ ویٹر سے یہی کہنے کی غرض سے زینب اپنی کھوجتی ہوئی نظریں سامنے ڈالی تو نظر اس کے چہرے پر پڑی اور زینب نے بہت ہی مہارت سے اپنے تاثرات چھپائے اور ایسا رویہ کیا جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو اور ویٹر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ حیدر جو احد کو آئس کریم دلانے آیا تھا، زینب کو پھر دیکھ کر اس کے نقوش ایک بار تن گئے اور اپنا پارسل تھامے تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ حیدر جان نہیں سکا اسے زینب کی کون سی چیز پر غصہ چڑھتا تھا، یہ کہ وہ اس کے وجود سے بے نیاز ہوتی تھی، وہ جس کی وجاہت کی ایک نظر بھی حسیناؤں کے دل میں ارتعاش پیدا کر دیتی ہے، وہ اس سے کیسے بے نیاز ہو سکتی ہے؟ یا پھر یہ کہ وہ ذہین نہیں، ایک ذہین ترین طالبہ تھی؟ یا پھر یہ کہ وہ غیر خاندانی ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتی تھی؟ حیدر پارکنگ ایریا میں اپنی کار میں بیٹھا اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب احد جو اس کی گود میں بیٹھا اپنے دونوں ہاتھ سے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ حیدر نے جب احد کو دیکھا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ احد کے ہاتھ منہ سے لے کر حیدر کی جینز اور شرٹ پر چاکلیٹ آئس کریم کا لیپ لگا ہوا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا احد نے آئس کریم کھانے کی بہت جدوجہد کی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آئس کریم کھانے میں کم اور لگانے میں زیادہ کامیاب ہوئے۔ احد اب حیدر کے ساتھ اپنا پسندیدہ مشغلہ کر رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھا اور حیدر کی آنکھوں میں جھانکتا اور کھلکھلا کر ہنس دیتا۔ اور بھلا ایسا ہو سکتا تھا کہ احد صاحب کی کلکاریاں کسی کے لبوں پر سجنے والی مسکان کی وجہ نہ بنیں؟ زندگی کی ایک تصویر کا حسین رخ یہ بچے بھی ہوتے ہیں، جن کی نور سے لبریز آنکھیں، جن کی معصومیت بھری باتیں، جن کی زندگی سے بھرپور کلکاریاں ہمیں تھوڑی ہی دیر کے لیے ہی صحیح پر اس جہان فانی کی الجھنوں سے رہائی دے دیتی ہیں۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔